اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حاضرین و سامعین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ سے مولا الموحدین کی ایک حکایت کہ جس کا نمبر ہے 131 لے کر حاضر ہوں۔ اس حکایت میں مولا الموحدین نے ایک شخص کو کہ جو دنیا کی مذمت کر رہا تھا اس کو خطاب کرتے ہوئے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یوں آپ حضرات نے مولا کا وہ جملہ کہ جس میں آپ نے فرمایا، اے دنیا میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دی، اس حکایت کو سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، لیکن وہ مولا الموحدین معصوم ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو طلاق دی، لیکن اگر ان کے علاوہ کوئی دنیا کی مذمت کرتا ہوا دکھائی دے تو معصومین کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور وہ کیا فرماتے ہیں، وہ اس حکایت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ مزید معلومات کے لیے نہج البلاغہ کے آخری حصے یعنی کلمات قصار میں حکایت نمبر 131 کو آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ عربی عبارت کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ ایک شخص کو دنیا کی مذمت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا امام نے، اے دنیا کی مذمت کرنے والے اور اس کے فریب میں مبتلا ہو کر اس کے محملات سے دھوکہ کھا جانے والے، تو اسی سے دھوکہ بھی کھاتا ہے اور اسی کی مذمت بھی کرتا ہے۔ یہ بتا کہ تجھے اس پر الزام لگانے کا حق ہے یا اسے یعنی دنیا کو تجھ پر الزام لگانے کا حق ہے؟ آخر اس نے کب تجھ سے تیری عقل کو چھین لیا تھا اور کب تجھ کو دھوکہ دیا تھا؟ کیا تیرے آباء و اجداد کی کہنگی کی بنا پر گرنے سے دھوکہ دیا ہے؟ یعنی تو نے اپنے آباء و اجداد کو جب بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھا تو کیا اس کو دھوکہ سمجھ رہا ہے؟ یہ تمہاری ماؤں کی زیر خاک خوابگاہ سے دھوکہ دیا ہے، یعنی قبرستان میں جب تو نے اپنی ماؤں کی قبریں دیکھی تو وہاں تجھے احساس ہوا کہ تجھے دھوکہ مل گیا ہے۔ یہ مولا سوال فرما رہے ہیں۔ پھر مولا نے پوچھا کہ کتنے بیمار ہیں جن کی تو نے تیمارداری کی ہے اور اپنے ہاتھوں سے ان کا علاج کیا ہے اور چاہا ہے کہ وہ شفا یاب ہو جائیں، اور اطباء یعنی ڈاکٹرز سے بھی رجوع کیا ہے۔ اس صبح کے ہنگام جب نہ کوئی دوا کام آ رہی تھی اور نہ رونا دھونا فائدہ پہنچا رہا تھا، نہ تمہاری ہمدردی کسی کو فائدہ پہنچا سکی اور نہ تمہارا مقصد حاصل ہو سکا اور نہ تم موت کو دفع کر سکے، اس صورتحال میں دنیا نے تم کو اپنی حقیقت دکھلا دی تھی۔ یعنی جب یہ سب ہوا تو تم کو دنیا نے تم کو اپنی پوری حقیقت دکھا دی اور تمہیں تمہاری ہلاکت سے آگاہ کر دیا تھا۔ یعنی یہ جو آج دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ عنقریب تیرے ساتھ بھی ہوگا کہ جب تیرے ورثہ کے ہاتھ کچھ بھی باقی نہ رہے گا اور دنیا کی زندگی گزار کر موت تیرے دروازے پر آ چکی ہوگی، لیکن اس وقت بھی تجھے ہوش نہ آیا۔ اب اس کے بعد مولا نے نصیحت فرمائی، یاد رکھو کہ دنیا باور کرنے والے کے لیے سچائی کا گھر ہے، یعنی جو یقین کرتے ہیں ان کے لیے یہ سچائی کا گھر ہے، اور سمجھدار کے لیے امن و عافیت کی منزل ہے، اور نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے نصیحت کا مقام ہے۔ یہ دوستان خدا کے سجود کی منزل اور ملائکہ آسمان کا مصلی ہے۔ یعنی خدا بند عالم نے اس زمین کو اور اس دنیا کو کیا مرتبے بخشے ہیں، مولا ان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہیں وحی الہی کا نزول ہوتا ہے اور یہیں اولیاء خدا آخرت کا سودا کرتے ہیں، جس کے ذریعے رحمت کو حاصل کر لیتے ہیں اور جنت کو فائدے میں لے لیتے ہیں۔ کسے حق ہے کہ اس کی مذمت کرے جبکہ اس نے اپنی جدائی کا اعلان کر دیا ہے اور اپنے فراق کی آواز لگا دی ہے اور اپنے رہنے والوں کی سنانی سنا دی ہے، اپنی بلا سے ان کے ابتلا کا نقشہ پیش کیا اور اپنے سرور سے آخرت کے سرور کی دعوت دی۔ اس کی شام عافیت میں ہوتی ہے تو صبح مصیبت میں، تاکہ انسان میں رغبت بھی پیدا ہو اور خوف بھی، اسے آگاہ بھی کر دے اور ہوشیار بھی بنا دے۔ کچھ لوگ ندامت کی صبح اس کی مذمت کرتے ہیں اور کچھ لوگ قیامت کے روز اس کی تعریف کریں گے۔ جنہیں دنیا نے نصیحت کی
تو انہوں نے اسے قبول کر لیا، اس نے حقائق بیان کیے تو اس کی تصدیق کر دی، اور موعظہ کیا، واعظ و نصیحت کی تو اس کی نصیحتوں سے اثر لیا۔ ایسے افراد اس دنیا کی تعریف بھی کریں گے۔ یعنی مولا نے اس حکایت میں بیان کرنے کی جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ اگر اس دنیا کو ہم صرف اسلحہ اور مزرعہ سمجھیں اور ایک وسیلہ سمجھیں آخرت کو حاصل کرنے کے لیے، تو پھر اس دنیا سے بہتر کچھ نہیں کہ یہاں پر ملائکہ بھی آتے ہیں، اس زمین پہ سجدے بھی کیے جاتے ہیں، اولیاء الہی یہاں سے جنتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس دنیا کو صرف دنیا کے لیے حاصل کیا جائے اور حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر بس دنیا کو جمع کیا جاتا رہے، تو پھر یہ دنیا مذمت کے لائق ہوتی ہے، لیکن دنیا تو ہمیشہ اپنی حقیقت لوگوں پہ آشکار کرتی ہے کہ یہ کسی کی سگی نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا کی مذمت کرنے سے پہلے ہمیں اپنے افعال و اعمال کو ایسا بنانا ہوگا کہ جن افعال و اعمال سے یہ محسوس ہو کہ ہم نے دنیا کو وسیلہ جانا ہے، نہ کہ حقیقت۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی اس دنیا سے بس اتنا لینے اور اتنا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ شروع ہو جائے۔ اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں، ان کلپس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔